السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ ہفتہ وار مجلس یہ یاد دہانی کی مجلس ہوتی ہے۔ اصل تو ذکر کے لیے ہے، لیکن اس موقع پر پہلے مختصر سی گفتگو مذاکرے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ ہم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور انسان ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اور جہولہ ہے، کچھ نہیں جانتا، کمزور بھی ہے، جانتا بھی کچھ نہیں ہے۔ جو کمزور ہو اور کچھ نہ جانتا ہو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا۔ جسمانی کمزوری بھی انسان میں زیادہ ہے۔ دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہو، گائے کا بچہ پیدا ہو، اونٹ کا بچہ پیدا ہو، 5 منٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دودھ پینے لگ جاتا ہے، چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ اور انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو اٹھتے چلتے سال لگ جاتا ہے، کبھی سال سے بھی زیادہ عرصہ۔ جانور پیدا ہوتا ہے، اس کو فوراً چلنے پھرنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کون سی میری ماں ہے، میں نے اس کا دودھ کیسے پینا ہے۔ تو تھوڑے ہی دنوں بعد وہ گھاس بھی چرنے لگ جاتا ہے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو ظاہری اعتبار سے کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور جو کمزور اور جاہل ہو اس کو
کسی کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور اس لیے پیدا کیا کہ انسان کو براہ راست اللہ ہی چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو کمزور اس لیے پیدا کیا تاکہ میرے ساتھ رابطہ رکھے، میرے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، ساری مخلوق محتاج ہے، انسان زیادہ محتاج ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ساری مخلوق ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، ساری مخلوق۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ علماء نے لکھا ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ درخت ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہے، اس کا کوئی پتا جب تک تسبیح میں لگا ہوا ہے سرسبز ہے، جب بھی تسبیح چھوڑتا ہے خشک ہو کر گر جاتا ہے۔ دریا ہے، نہر ہے، جب تک اس کا پانی تسبیح کر رہا ہے، چل رہا ہے، پاک بھی ہے، پینے کے قابل بھی ہے۔ جب تسبیح چھوڑتا ہے رک جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ جانور جب تک اللہ کی تسبیح میں ہے زندہ ہے، جیسے اللہ کی تسبیح چھوڑتا ہے مر جاتا ہے۔ تو جو زیادہ محتاج ہے اس کو تو ان سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے انسان جب زیادہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کو اللہ کے ساتھ زیادہ رابطے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو رابطہ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ تسبیحات کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پورا کر رہا ہو، یہ بھی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کھا رہا ہے، کما رہا ہے، جب تک اس کام میں مصروف ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ سچ بولو، سچ بول رہا ہے، اگرچہ اس کے خیال میں اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کو سوچ رہا ہے، لیکن سچ بول رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی فرما برداری کا کام کر رہا ہے تو اس وقت انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے فوراً اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولا، اللہ سے تعلق کٹ گیا۔ حدیث شریف میں ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو محافظ فرشتے ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے فرشتے بھی جب اس کو چھوڑ گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ختم۔ اب جیسے اللہ کی فرما برداری کی حالت میں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے زیادہ تعلق کا ایک عمل خود اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، وہ نماز ہے۔ نماز
اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے ملاقات اور اللہ سے مناجات، یعنی الگ رہ کر اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز کے ذریعے انسان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو ساری مخلوق میں انسان سب سے زیادہ پیارے ہے، اس لیے تو شیطان سے فرمایا تھا کہ تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا، حکم فرمایا ہو جا، وہ ہو گئی۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بندہ میرے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، بنایا ہی اس لیے ہے۔ اب اندازہ لگائیں انسان کی عظمت اور قدر کا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ساری مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کی تخلیق، سب کے پیدا کرنے کا مقصد تمہاری خدمت کرنا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کی خدمت کے لیے، تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ لیکن انسان کی پیدائش کے اور جنوں کی پیدائش کے بارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کرے۔ یعنی ساری مخلوق کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ میرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے ساتھ تعلق مضبوط رکھے۔ اسی تعلق کی مضبوطی کے لیے جہاں محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، وہاں شفقت بھی بڑی ہوتی ہے، رحمت بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن دور بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہو، والدین کہتے ہیں آپ گھر سے آئے ہیں، آپ والدین کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے والدین نے آپ کو گھر سے دور بھیجا، یہ بھی ان کی شفقت اور مہربانی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ اچھے بنیں، لیکن ساتھ اپنا رابطہ بھی مضبوط رکھتے ہیں، حالات سے واقف ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ والد جتنا محبت رکھتا ہے، اماں جتنا محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ رہے، میرے سے دور نہ ہو۔ لیکن ہر وقت ساتھ رہنے میں کیونکہ بچہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے اس کی خوشی کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کی خوشی کو سامنے رکھتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنے جانا ہے، ماں کہتی ہے چلو چلے جاؤ، لیکن دور نہیں جانا، ادھر قریب قریب کھیلنا ہے، کہ بچے کی خوشی کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن زیادہ دور بھی نہیں جانے دیتی۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت میرے سامنے رہے، لیکن پھر بھی بندے کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ صرف 5 نمازیں لازم کی ہیں کہ 5 نمازوں میں آپ حاضری دیں، یہ محبت کی بنیاد پر ہے کہ صبح صبح اٹھے تو میرے ساتھ ملاقات کر لے، پھر اپنے کام میں لگ جائے، کیونکہ یہ بندے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
سجدہ کرنے کا حکم ہو تو بندے کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس نے کمانا بھی ہے، ضروریات بھی اپنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے۔ لیکن اس دورانیے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دی ہے، اس چھوٹ میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قریب قریب رہے، دور نہ ہو، یعنی پھر بھی میری فرما برداری میں رہے، جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کمائے، مجھے ناراض نہ کرے۔ تھوڑا سا وقت دیا ہے دوپہر تک، دوپہر ہونے کے بعد پھر آئیں میرے سے ملاقات کریں، پھر تھوڑا سا وقت ختم ہو رہا ہے، کام مکمل ہو رہا ہے، پھر میرے سے ملاقات کریں، سورج غروب ہو گیا پھر میرے سے ملاقات کریں، اندھیرا ہو گیا پھر میرے سے ملاقات کریں۔ بار بار ملاقات کا حکم اس لیے ہے کہ یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے، اللہ چاہتے ہیں میرے ساتھ ملاقات کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جاری فرمایا، اس لیے فرمایا کہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوتا ہے، سجدے میں یہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ جب کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کا حق یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ملاقات کرے۔ اس لیے نماز کا بھی حق یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام تک ہماری مکمل توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والا 2 رکعت ایسی پڑھتا ہے جس میں ہواہ و وجہہ و قلبہ الی اللہ، کہ اس کے سارے خیالات اللہ کی طرف، اس کا چہرہ بھی اللہ کی طرف، اس کا دل بھی اللہ کی طرف سے رہتا ہے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، فرمایا کیوم ولدتہ امہ، ایسا پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی جس طرح جس دن پیدا ہوا تھا اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ ایسی نماز انسان کو ترقی دیتی، ایسی نماز۔ اب اس نماز کے فوائد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، یہ نماز ہے بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بات توجہ سے سنو، اب سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، خواہش پرستی ہے، جھوٹ کی عادت ہے، گالی گلوچ کی عادت ہے، اور اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کا حق کھانا، یہ ساری برائیاں انسان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز جو کامل ہو اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کا سارا گند صاف ہو جاتا ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غصہ، جتنا انسان میں کمزوریاں ہیں اس نماز کی برکت سے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن نماز ہوش و حواس کے ساتھ ہو۔ تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی تھی، فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی میری عبادت کرنا۔
اب یہ بندہ اس عہد کو پورا کرتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ اس عہد کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ عہد ہے۔ اور عہد جو ہوتا ہے ہمیشہ ہوش و حواس میں کیا جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہوں، کوئی بات بھی لکھ رہے ہوں، تو سب سے پہلے ایک عدالتی قانون ہے کہ اس کو لکھتے ہیں میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ جب تک یہ نہیں لکھیں گے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، وہ معاہدہ معتبر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہے، جب تک پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ سے ملاقات نہ ہو، یہ حقیقی ملاقات نہیں ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نماز انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کے باوجود زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، بد نظری بھی ہو رہی ہے، دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، اس نماز پڑھنے کے باوجود حرام بھی کھا رہا ہے، دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا، نماز نہیں ہے اس کی۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ بندے کی طرف پوری رحمت کو پوری طرح متوجہ رکھتا ہے، ما لم یلتفت، جب تک یہ ادھر ادھر خیالات نہیں لے جاتا، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس کی طرف خوب متوجہ ہوتی ہے۔ جب یہ ادھر ادھر خیالات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ہٹا لیتے ہیں۔ نماز سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھی، اگرچہ توجہ ادھر ادھر رہی ہے، لیکن اس کی یہ نماز اس کو جہنم سے بچا لے گی۔ اگر نماز میں پکڑا گیا، باقی حساب بعد میں ہوگا۔ اس کی یہ نماز اس کو جہنم سے بچا لے گی، لیکن نماز ہے کمزور۔ اعلیٰ درجے کی نماز یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، فرائض میں بھی، سنت میں بھی۔ اور جو اللہ کے محب اور سچے عاشق ہوتے ہیں، ان کو نماز ہی میں سکون آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب نماز کی اندر یہ صلاحیت ہے کہ بندے کے اندر کی ساری کوتاہیاں یہ نماز نکال دیتی، یہ بٹھی ہے انسان کے اندر کے لیے، بٹھی ہے، پاک کر دیتی ہے یہ نماز۔ تو جب انسان پاک ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، تو وہ وہی نماز ہے جس کو اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور جس کو یہ نماز نصیب ہو جائے، اس کے نماز کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ جس کو اس طرح کی نماز نصیب ہو جائے، اس کا گزارا نہیں ہے نماز کے بغیر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عشق کی پیاس کو بجھانے کے لیے تہجد رکھی ہے، پھر صبح کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اشراق رکھی ہے، پھر چاشت رکھی ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، مغرب کے بعد اوابین ہے، عشاء کی 17 رکعتیں رکھی ہیں۔ یہ ایسے عاشق کے لیے ہے جس کو اللہ کی ملاقات کے بغیر چین نہیں آتا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں، آپ کے حالات میں پڑھا ہے، مشکوٰۃ شریف میں ابھی حدیث آنے والی ہے کتاب الصلاۃ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب گھر تشریف لے جاتے، آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے، تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے، وضو فرماتے، پھر نوافل پڑھ رہے، کافی دیر پڑھتے رہتے، پھر آرام فرماتے تھوڑی دیر، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر نوافل پڑھتے رہتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے عشاء کے بعد آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور صبح تک
نماز میں، کبھی رکوع میں ساری رات گزر جاتی، کبھی سجدے میں ساری رات گزر جاتی۔ یہ وہ لذت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے اپنی ملاقات میں رکھی، جس کو اللہ کے ساتھ محبت اور عشق ہو جاتا ہے اس کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہو جائے، ایک نماز ہمیں ایسی نصیب ہو جائے، اس کے بعد خود بخود ہمارے دل دماغ میں، ہمارے رگ و ریشے میں نماز کی محبت لذت رچ جائے گی، اس کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اب بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، ان کو نیند نہیں آتی جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جتنا تاخیر سے سوئیں گے فوراً آنکھ کھل جائے گی جب نماز کا وقت ہوگا۔ یہ تو عارضی نماز کا اثر ہے، حقیقی نماز نصیب ہو جائے تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ساری ضروریات اللہ سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کون پورا کرتا ہے؟ اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، مدد طلب کرو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مسائل حل کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے، نماز ایسے پڑھے جیسے نماز کا حق ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ ایسے راستے سے پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں نے یہ حدیث سنائی، آج بھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا یہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی اماں لے آئی تھی، ان کی اماں کا نام تھا ام سلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی خالہ تھی۔ وہ لے آئی کہ میرا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کو قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھیں۔ 10 سال کا بچہ وہ تو کھیل کود کا شوقین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں فرمایا یہ کہ یہ کام کیوں کیا ہے، اور نہ کبھی یہ فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل بتاتے تھے، کوئی کام بچے کھیل رہے ہوتے وہاں پہنچ جاتے۔ ایک روایت میں ہے، خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بتایا، آگے بچے کھڑے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں تو کھیل کی طرف متوجہ تھا، تو آپ نے میرے کان سے پکڑا، تو میں نے ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا اے انیس، آپ نے پیار کا لفظ، او پیارے انس، میں نے تجھے کام نہیں بتایا تھا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی کر کے آتا ہوں۔ پھر میں بھاگا کام کے لیے۔ 10 سال خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 سال کی خدمت پر دعائیں دی تھی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت فرمائے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت فرمائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ پہلی 3 دعائیں اس دنیا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ مال بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے دیا، باغ تھا، باغ، لوگوں کے باغ کھجور کے سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ ایک دفعہ خادم آیا، اس نے آ کر کہا کہ کیونکہ عرب کے جو باغ ہیں وہ ان کے لیے بارش کا پانی ہی ان کو لگتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں بارش نہیں آ رہی تھی اور باغ سوکھ رہا تھا۔
خادم نے آ کر کہا کہ حضرت باغ سوکھ رہا ہے. کہتے اچھا. وضو فرمایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر دعا کی اور خادم سے کہا باہر جا کر دیکھو تو بادل آیا ہے. آپ غور تو کریں، بادل انسان کے قبضے میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے. اب اتنا بڑا مسئلہ جو انسانی اختیار میں نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے حل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بادل نہیں نظر آ رہے. دوبارہ گئے اندر، جا کر پھر 2 رکعت پڑھی، پھر آ کر پوچھا کہ جا کر دیکھو. انہوں نے جا کر دیکھا، 3 مرتبہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ انہوں نے آ کر کہا کہ باہر بادل نظر آ رہے ہیں لیکن پرندے کے پر کے برابر. پھر 2 رکعت پڑھی، پڑھتے رہے یہاں تک کہ بادل بڑھتے رہے اور گرجنے لگ گئے، برسنے لگ گئے. اپنے اسی خادم سے کہا کہ وہ کل جو ایک ساتھی نے مجھے گھوڑا ہدیہ کیا اسی پر سوار ہو کر جا کر دیکھو کہاں تک بارش ہو رہی ہے. انہوں نے جا کر دیکھا، جہاں تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا وہاں تک بارش ہو رہی، باہر ایک قطرہ بھی نہیں. نماز کی تاثیر ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے جسم میں کسی عضو میں سخت درد ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فوراً وضو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا فرمایا میرا فوراً درد ختم ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ابو مغلق ان کی کنیت تھی، ایک تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے پکڑ لیا. ابو مغلق نے کہا، صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ کو مال چاہیے، مال سارا لے جاؤ، مجھے تو کچھ نہ کہو. اس ڈاکو نے کہا کہ مجھے مال بھی چاہیے اور آپ کا خون بھی چاہیے، میں خون کا پیاسا ہوں، مجھے آپ کا خون چاہیے. جب دیکھا کہ یہ تو چھوڑنے والا نہیں ہے، کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اگر ٹھیک ہے پڑھ لے، جو پڑھنا ہے پڑھ لے، تیری جان یہاں سے نہیں چھوٹتی، کیونکہ وہ آبادی نہیں تھی، غیر آباد جگہ تھی. 2 رکعت نماز نفل پڑھی. اس کے بعد پھر اسی نماز میں التحیات میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید. چند اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے پکارا. کہ اسی وقت میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، گھوڑے کی آواز ہوئی تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس نے ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا ہے اور نیزہ اس نے سامنے یوں رکھا ہوا ہے، گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان یوں رکھا ہوا ہے. اور آتے ہی اس نے اس ڈاکو کے مارا، وہ نیزہ ڈاکو کو مار دیا. کہتے میں نے فوراً اس کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے پہلی مرتبہ اللہ کا نام لیا تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا اور میں نے آسمان کے دروازے کی کڑکڑاہٹ سنی، کھلنے کی آواز سنی. دوسری مرتبہ آپ نے پکارا، اللہ نے فرمایا جاؤ. آپ نے تیسری مرتبہ پکارا تو میں زمین پر تھا. جب 4تھا نام پکارا تو میں یہاں تھا. اللہ نے مجھے فرمایا میرے بندے کی مدد کرو، میں مدد کے لیے آیا ہوں. بس بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے، ہر مسئلہ حل ہے، سارا کچھ اس کے قبضے میں ہے. ہم ذرا ملاقات کا طریقہ سیکھ لیں. آپ پڑھتے ہیں حدیث میں صحابہ اکرام میں سے جس کو کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی اس کا پہلا حل یہ کہ وضو کر کے اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا. خوف و ہراس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. مشکات شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی گھر آیا،
گھر والی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو میں جا کر اللہ سے مانگتا ہوں۔ وضو کیا، شاید اس وقت اسباب بھی نہیں تھے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ باہر جا کر جنگل میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد اب گھر والی کو یہ کہہ گئے کہ میں جا کر اللہ سے مانگتا ہوں، آپ اسباب اختیار کرو۔ اب گھر میں جتنا انسان کی طاقت ہے اس کے مطابق اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ گھر میں کیا تھا؟ خالی چکی ہے اور لکڑیاں بھی پڑی ہیں، تندور بھی ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چلو جتنا ہمارے پاس ہے ہم اتنا تو کریں۔ چکی کو صاف کیا، اور چھوٹی چکیاں ہوتی تھیں، چکی کو صاف کیا اور پاٹ کے اوپر دوسرا پاٹ رکھ دیا اور لکڑیاں اٹھا کر تندور میں ڈال دیں، آگ لگا دی۔ گھر والی نے اتنا کام کیا۔ اب وہ وہاں جنگل میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ روٹی کھلا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسباب بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ کھلانے والا۔ جیسے حق تھا نماز کا ویسے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا۔ جب واپس آئے تو دیکھا گھر والی تندور سے روٹیاں اتار رہی ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ آیا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ کیا؟ کہ میں نے دیکھا تندور سارا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر دیکھا چکی چل رہی ہے، تندور سے روٹیاں اتاری، پھر چکی کی طرف ہے۔ اب دیکھتے رہے ہو اس کو، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، چلانے والا تو کوئی نہیں ہے، بظاہر خود چل رہی ہے۔ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، دیکھیں تو صحیح یہ کہاں سے آٹے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ چکی کو روکا، پاٹ اٹھایا تو اندر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، وہ آٹا نکل رہا تھا۔ رکھا تو چکی بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ صورتحال سنائی کہ اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتے تو یہ قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا دیتی رہتی۔ یہ 2 رکعت کا اثر ہے۔ ہم ایسی نماز سیکھیں تو صحیح، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اگر ان 2 رکعتوں سے کام نہیں بنا 2 رکعت اور پڑھیں، اس نماز میں کمی ہے، کہیں توجہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، پوری توجہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اللہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ ہمیں ہر وقت مسائل پیش آتے رہتے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایک کو ضروریات وابستہ ہے، بس اللہ سے مانگے۔ ہمارے بڑوں کی تو پوری تاریخ ہے، جب بھی ضرورت پڑی صبح کے وقت اٹھے، رات کے آخر حصے میں اچھی طرح وضو کیا یا غسل کیا اور کپڑے بدلے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، اللہ سے رو کر مانگا، اللہ تعالیٰ سورج نکلنے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔